بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جو برسہ برس تک پاکستان میں وفاق اور پنجاب میں نہ صرف برسر اقتدار رہی ہے بلکہ پنجاب کی سیاسی حرکیات کو تبدیل کرنے میں اس جماعت کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ یعنی جب پاکستان پیپلز پارٹی کا طوطی پنجاب میں بولتا تھا تو مسلم لیگ نون یا جو مسلم لیگ تھی اس وقت اس نے پنجاب کی ڈائنامکس کو، پولیٹیکل ڈائنامکس کو تبدیل کرنے کا ایک آغاز کیا اور پیپلز پارٹی کو رفتہ رفتہ پنجاب سے پیچھے دھکیل کر اپنے لیے جگہ بنا لی، اور یوں دہائیوں تک مسلم لیگ نون پنجاب کی سیاست پر حاوی رہی اور پنجاب ہی اس جماعت کا پاور بیس رہا، اور اس پاور بیس کو استعمال کرتے ہوئے وہ پورے ملک کا اقتدار حاصل کرتی رہی۔ اب یوں لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ میاں نواز شریف کے بعد اگلی جنریشن کو منتقل ہونے جا رہی ہے، اور مریم نواز اس کے لیے خود کو سب سے بہترین امیدوار اور متبادل کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ خود نواز شریف کا دست شفقت بھی انہی پر نظر آ رہا ہے۔ عمومی طور پر تو یہ تاثر رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے جانشین میاں شہباز شریف ہوں گے، اور اس کے بعد یہ جو قیادت ہے شریف خاندان کے اندر ہی رہتے ہوئے یہ حمزہ شہباز کو منتقل ہو جائے گی۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ حالیہ جو چند ماہ میں جو واقعات رونما ہوئے اس میں اس متبادل گھرانے کا، اس متبادل قیادت کی فلسفی کا ابارشن ہو کر رہ گیا، اور یوں جو قیادت ہے نواز شریف کے بعد وہ شہباز شریف کو بھی منتقل ہوئی اور کسی حد تک حمزہ شہباز کو بھی منتقل ہوئی، لیکن گراؤنڈ پر وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکے، نہ اپنی کوئی کارکردگی دکھا سکے۔ ان کی جو حکومتوں کے اندر ناقص کارکردگی ہے اس نے قیادت کا جو ایک پس پردہ کشمکش ہے اس میں مریم نواز کو تقویت دی، ان کے مقاصد کو تقویت دی، ان کے خوابوں کو تقویت دی، ان کے مستقبل کے جو خاکے ہیں ان میں ایک رنگ بھرا ان میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ناکامیوں نے۔ اور اب یوں لگتا ہے کہ جب سے وہ لندن سے آئی ہیں تو وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پارٹی کو پوری طرح ٹیک اوور کریں، مسلم لیگ نون کے جو پرانے لیڈر ہیں، جو سینئر لیڈر ہیں، جنہوں نے نواز شریف کا سرد و گرم میں ساتھ دیا اور جو اب تک نواز شریف کے ساتھ وفا نبھائے ہوئے ہیں، وہ رفتہ رفتہ دیوار سے لگتے جا رہے ہیں۔ پہلے چودھری نثار علی خان، جن کو میاں نواز شریف کا نمبر 2 سمجھا جاتا تھا مشرف کے دور میں، اور اس کے بعد بھی وہ دیوار کے ساتھ لگتے چلے گئے، یہاں تک کہ بالآخر انہوں نے تنگ آ کر پارٹی سے ہی استعفیٰ دیا اور وہ اپنی ایک جیپ پر سوار ہو گئے، اور انتخاب بھی انہوں نے اسی جیپ پر لڑا، لیکن وہ کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے۔ اب اس کے بعد جو شاہد خاقان عباسی ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بھی چودھری نثار علی خان کے رستے پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چودھری نثار علی خان کا بنیادی جو اختلاف ہے جس کا وہ برملا اظہار کرتے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف ان کے قائد ہیں اور مریم نواز ان کی بھتیجی ہیں، لیکن وہ مریم نواز کو اپنا قائد نہ مان سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں۔ کچھ انہی خیالات کا اظہار شاہد خاقان عباسی بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر مگر کے ساتھ انہی خیالات کا اظہار سعد رفیق بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، جو نواز شریف کے سرد و گرم کے ایک ساتھی ہیں۔ اور شاہد خاقان عباسی بھی رفتہ رفتہ جیپ کی ہی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، وہ کسی دیوار کے ساتھ لگتے ہیں یا کسی جیپ میں سوار ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ بھی مسلم لیگ نون کی سیاست سے مائنس ہوتے چلے جائیں گے۔ یوں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک ٹرانسفارم ہونے کے عمل میں ہے، اور اس میں چونکہ نواز شریف اپنے طور پر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ مریم نواز کی صورت میں وہ ایک نئی قیادت پارٹی میں ابھاریں گے،
تو یہاں جو ماضی کے جو با اثر لوگ تھے، جو نواز شریف کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ تھے، جو ان کے دستے ہائے راست تھے، وہ یہاں ارریلیونٹ ہو کر رہ جائیں گے، یا ان کا ارریلیونٹ ہونا ضروری ہے۔ یعنی مسلم لیگ نون اور جو مریم شہباز ہیں، وہ اس وقت وطن واپس انکلز بھگاؤ مہم کے طور پر آئی ہیں، اور وہ اب ان کی سرگرمیوں سے یہی مترشح ہے کہ وہ پارٹی کے ماضی کے ان انکل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ جو انہیں لیڈر تو نہیں مانتے لیکن صرف بھتیجی کا سٹیٹس دیتے ہیں، اور صرف ان سے ایک بھتیجی کا اور میاں نواز شریف کی بیٹی کا ایک رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہر سیاسی جماعت کی ایک سائیکی ہوتی ہے، اور یہ ایک عمل ہوتا ہے ٹرانسفارم ہونے کا، اور خود شہباز شریف کی یہ کوشش ہے کہ یہ جتنے بھی پرانے چہرے ہیں یہ ان کے ساتھ رہیں، تاکہ ان کا جو وزن ہے وہ شہباز شریف کی قیادت اور ان کی جو لیگیسی کا جو ان کے زیر اثر ہے وہ مضبوط اور توانا رہے۔ لیکن مریم نواز کی یہ خواہش اور کوشش نظر آ رہی ہے کہ یہ انکلز جو ہے ان سے جتنا جلد چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور ایک نئی مسلم لیگ نون، ایک نئی لاٹ کو ابھار کر اس کو اپنے ساتھ چلایا جائے، اس کو اپنی قیادت کو ماننے اور تسلیم کرنے پر آمادہ کیا جائے، اور ایک نئے سفر کا آغاز کیا جائے۔ یہ تقریباً وہی صورتحال ہے کہ جب بے نظیر بھٹو طویل جلاوطنی کے بعد پاکستان آئیں تو اس وقت پارٹی میں بھٹو صاحب کے ساتھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، غلام مصطفیٰ کھار تھے، مولانا کوثر نیازی تھے، حنیف رامے تھے، اور وہ سوشلسٹ گروپ تھا کہ جو پیپلز پارٹی کو اس کی بنیاد پر قائم رکھنا چاہتا تھا، برقرار رکھنا چاہتا تھا، جو اس راستے پر چلانا چاہتا تھا، جن میں سب سے نمایاں سوشلسٹ رہنما شیخ محمد رشید تھے جو لاہور سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا ایک پورا گروپ اس میں موجود تھا۔ بے نظیر بھٹو جب وطن واپس آئیں تو وہ بے نظیر بھٹو کو اپنی بھتیجی سمجھتے تھے۔ سب یہ کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو ہمارے دوست کی بیٹی ہیں، ہمارے قائد کی بیٹی ہیں، لیکن بے نظیر بھٹو چونکہ ایک نئے سیاسی سفر کے ساتھ، نئے سیاسی عزم کے ساتھ آئی تھیں، اس لیے انہیں یہ انکلز کا جو بوجھ ہے انہیں یہ ان کے لیے اتارنا نئے سفر میں ضروری ہو گیا تھا۔ وہ انکلز جو انہیں بھتیجی کی حیثیت سے عزت، احترام اور تکریم تو دیتے تھے، لیکن وہ پوری طرح ان کی قیادت کو قبول کرنے پر تیار اور آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ سو رفتہ رفتہ بے نظیر بھٹو نے ان تمام انکلز سے چھٹکارا حاصل کرنا شروع کیا۔ ان میں کئی ایسے بھی تھے کہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ڈٹ کر پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھائے رہے، جن میں شیخ محمد رشید جیسے سوشلسٹ رہنما شامل تھے، بزرگ رہنما شامل تھے۔ لیکن جو بے نظیر بھٹو صاحبہ ہے، انہوں نے جب تنظیم سازی کا آغاز کیا 1985 میں وطن واپس آنے کے بعد 86 میں، تو پھر اس کی سب سے پہلی زد جو ہے وہ انہی شیخ رشید احمد پر پڑی، جو اس وقت بھٹوازم کا اور سوشلزم کا ایک مشترکہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا نظریاتی رہنما سمجھا جاتا تھا، اور پارٹی کے جو ورکر تھے وہ ان کی عزت کرتے تھے بھٹو صاحب کا ایک ساتھی ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن بے نظیر بھٹو نے یہ ان کی انکلز کی چھانٹی شروع کی۔ اسی زمانے میں یہ بات مشہور ہوئی کہ بے نظیر بھٹو اب ان انکلز سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک نئی پیپلز پارٹی تشکیل دینا چاہتی ہیں، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی عمر کے مطابق، اپنے تجربے اور اپنی بصیرت کے مطابق، یعنی وہ ایک نئی پیپلز پارٹی کو تشکیل اور ترتیب دینا چاہتی ہیں، اور ان سیاست کے نئے سفر میں اب ان لوگوں کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہاں پیپلز پارٹی اپنے سوشلزم کے نعرے کو بھی خیر آباد کہنا چاہتی تھی، اور وہ ایک امریکہ کی مخالفت اور سامراج دشمنی اور انہیں بھٹو صاحب کا قاتل ہونے کے الزام سے بھی بری الذمہ قرار دینا چاہتی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ اب راہ و رسم رکھنا چاہتی تھی۔ تو اس سفر میں انہیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں تھی کہ جو مزاحمت پر یقین رکھتے تھے، جو نظریات پر یقین رکھتے تھے، تو یہ بڑی پریکٹیکل قسم کی ایک جماعت وہ اپنے ساتھ چلانا چاہتی تھیں۔ کچھ ایسا ہی، یعنی آج جو دکھ نظر آ رہا ہے چودھری نثار علی خان کی باتوں میں، اب بھی وہ مسلم لیگ سے نکلنے کے باوجود مسلم لیگ نون ان کے اندر سے نہیں نکلی۔ شاہد خاقان عباسی کے روپ میں ان کی دکھ بھری باتوں کی صورت میں شیخ محمد رشید اس وقت کے یاد آتے ہیں، اور چودھری نثار علی خان کی باتوں کی صورت میں
ان کی دکھ بھری داستانوں کی صورت میں مولانا کوثر نیازی اور حنیف رامے کا جو سراپا ہے وہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ سعد رفیق کی تلخ اور تند باتوں میں اس دور کے غلام مصطفیٰ جتوئی کا چہرہ اور ان کے بیانات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اب بالکل اپنے لیے، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی نظریات کے مطابق، اپنی ضرورتوں کے مطابق نئے سفر میں قیادت کا جو وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہیں، تو اس سفر میں وہ اپنے لیے ایک نئی مسلم لیگ نون تشکیل دینا چاہتی ہیں۔ بالکل یکسر اگر نئی نہیں بھی تو صرف وہ مسلم لیگ نون انہیں قبول اور گوارا ہے اس اگلے سفر میں جو ان کی قیادت کو تسلیم کرے، جو ان پر بھتیجی کی حیثیت سے ان پر کوئی بالادستی قائم نہ کرے، ان سے کوئی بلند تر نظر نہ آئے۔ اور یہ ایک ان کی وہ بالکل چونکہ ایک پارٹی کو ٹرانسفارم کر رہی ہیں، ایک نئی شکل میں لا رہی ہیں، تو اس لیے نہ صرف یہ جو انکلز آج رو رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی، چودھری نثار علی خان، سعد رفیق اور دوسرے ایسے بہت سے نام جو دبی دبی خواہشات کا اور دبے دبے گلے شکووں کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور جو اس نئی صورتحال کو قبول نہیں کرے گا اور اپنا میاں نواز شریف کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ وہ کوئی ماورا ہیں نواز شریف کی جو جانشین ہیں ان سے قیادت میں، تو ان سب کو اسی صف میں، اسی قطار میں روتا دھوتا ہوا نظر آنا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہم 80 کی دہائی میں پیپلز پارٹی میں یہ سارا جو منظر ہے وہ ابھرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے انکل سے، بھٹو صاحب کے ساتھیوں سے بڑی حکمت کے ساتھ اور کہیں بڑی سختی اور کرختگی کے ساتھ ان سے دامن اپنا چھڑا لیا تھا، ان کا بوجھ اتار دیا تھا۔ تو آج جو مسلم لیگ نون کے میں مریم نواز شریف کے جو انکلز ہیں، ان کے رونے دھونے سے بالکل وہی تصویر ابھر رہی ہے کہ میاں مریم نواز اس نئے سفر میں ان انکلز کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر آگے چلنا اور بڑھنا نہیں چاہتی ہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔